رویا ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستوں السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک پراسرار اور خوفناک داستان سے آگاہ کریں گے۔ یہ داستان ہے میدان کربلا کے بارے میں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ میدان کربلا کے اندر کون کون سے واقعات پیش آئے اور کیا کیا واقعہ وہاں پہ رونما ہوا، اور اس دن گرمی کتنی تھی اور کتنے لوگ شہید ہوئے اور کس طرح وہ اپنے مالک حقیقی کو جا کر ملے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سن 60 ہجری کا اختتام تھا۔ مدینے کی گلیوں میں ایک اضطراب تھا، دلوں میں بے چینی تھی۔ خبر آئی تھی کہ شام میں یزید نے خود کو خلیفہ بنا لیا ہے۔ یزید جو فسق و فجور، شراب و زنا اور ظلم و بغاوت کا استعارہ بن چکا تھا، خلافت راشدہ کو موروثی بادشاہت میں بدلنا چاہتا تھا۔ ایسے میں اس نے حکم دیا کہ تمام بڑے صحابہ اور اہل بیت اس کی بیعت کریں، خاص طور پر حسین بن علی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور علی کے جگر گوشہ تھے۔ گورنر مدینہ نے امام حسین کو رات کے اندھیرے میں بلایا، یزید کی بیعت کا تقاضا کیا گیا۔ امام نے فرمایا، یزید جیسا شخص میری بیعت کا اہل نہیں۔ امام کو معلوم تھا کہ اب مدینہ میں رہنا خطرناک ہے، لہذا آپ نے رات کی تاریکی میں مکہ کا رخ کیا۔ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مکہ میں قیام کے دوران کفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے، جن میں امام کو پکارا گیا کہ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، آپ ہی ہمارے امام ہیں۔ امام نے سوچ سمجھ کر مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا۔ کوفہ میں پہلے مسلم کو بھرپور حمایت حاصل ہوئی۔ ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، لیکن جیسے یزید کا گورنر ابن زیاد آیا، اس نے دھونس، دھمکی اور لالچ سے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا۔ لوگ پلٹ گئے اور مسلم تنہا رہ گئے۔ وہ شہید کر دیے گئے اور ان کا لاشا کوفہ کی گلیوں میں لٹکایا گیا۔ یہ خبر امام حسین تک پہنچی، لیکن آپ نے پھر بھی سفر حق نہ چھوڑا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ سفر ظاہری طور پر موت کی طرف جا رہا ہے، لیکن اصل میں یہ اسلام کی بقا کا راستہ ہے۔ محرم کے شروع میں امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچا۔ یزیدی فوج نے انہیں گھیر لیا، پانی بند کر دیا، حتیٰ کہ بچوں، عورتوں اور معصوموں کو بھی پیاس سے تڑپنے پر مجبور کر دیا گیا۔ 7 محرم کو فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ ننھے علی اصغر کی پیاس، بیمار امام زین العابدین کی تکلیف، خواتین کی حالت، سب کچھ امام کی آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن ان کی زبان پر شکوہ نہیں تھا، صرف اللہ کی رضا تھی۔ 10 محرم کو صبح فجر کے بعد امام حسین نے لشکر یزید کے سامنے خطبہ دیا۔ فرمایا، میرے بارے میں سوچو، میں کون ہوں؟ کیا میں نبی کی اولاد نہیں؟ کیا میں علی اور فاطمہ کا بیٹا نہیں؟ کیا حمزہ اور جعفر میرے چچا نہیں؟ پھر کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ مگر ظالم اتنا بڑھ چکا تھا کہ دل سخت ہو چکے تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا، ایک ایک جانثار میدان میں گیا۔ حضرت علی اکبر نے جب میدان میں قدم رکھا تو دشمن حیران رہ گئے، کیونکہ وہ سراپا نبی کی شباہت تھے۔ ان کی شہادت پر امام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم دنیا سے چلے گئے، اب دنیا کی رنگت ہی بدل گئی۔ پھر حضرت عباس علمبردار، جنہوں نے وفا کی ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک علمبردار کہلائے، نہر سے پانی لاتے وقت دونوں بازو کٹ گئے، لیکن مشک نہیں گرائی، حتیٰ کہ سر پر ضرب آئی اور شہادت نصیب ہوئی۔ امام نے آہ بھر کر کہا، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر چھوٹے بچے قاسم، اون، محمد اور دیگر اہل بیت میدان میں اترے۔ سب نے حق کے لیے جان دی، یہاں تک کہ امام نے علی اصغر کو بازوؤں میں لے کر میدان میں پیش کیا کہ شاید دشمن کو رحم آ جائے، مگر نہیں، حرملہ نے ایسا تیر مارا کہ معصوم کا گلا چھلنی ہو گیا۔ امام نے علی اصغر کے خون کو آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا، پروردگار، یہ قربانی قبول فرما۔ آخر میں امام حسین خود میدان میں اترے۔ ایک وقت آیا، گھوڑا بے زین ہوا اور حسین زمین کربلا پر گرے۔ ظالموں نے گردن پر تلواریں چلائیں اور شہنشاہ کربلا کا سر تن سے جدا کر کے
نیزے پر بلند کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی لاش تپتی زمین پر بے گور و کفن پڑی تھی اور دریائے فرات خاموش تھا۔ اس کے بعد اہل بیت کے خیمے جلائے گئے۔ حضرت زینب اور دیگر خواتین و بچے قید ہوئے، زنجیروں میں جکڑے گئے اور کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرائے گئے، لیکن حضرت زینب کی زبان بند نہ ہوئی۔ یزید کے دربار میں ڈٹ کر فرمایا، اے یزید، تجھ سمجھتا ہے کہ حسین کی شہادت سے ہم مٹ گئے؟ نہیں، ہم نے دین بچا لیا، تیرے تخت و تاج مٹی میں مل جائیں گے، مگر حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ کربلا کی وہ داستان ہے جو صرف ایک معرکہ نہیں بلکہ کائنات کا سب سے بلند مقام ہے۔ یہاں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر دین پر آنچ آئے تو مال و جان، اہل و عیال، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کی قربانی بھی کم ہے۔ امام حسین نے سچ کے لیے سب کچھ قربان کر کے امت کو یہ سبق دیا کہ باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ امام حسین اور حضرت علی نے یزید کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، وہاں پر اپنے تمام جوان شہید کروائے، یہاں تک کہ بچے بھی شہید ہو گئے، لیکن آپ کی شہادت سے اسلام کا پرچم سر بلند ہو گیا اور آپ نے باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے دیکھا کہ جس طرح زینب نے یزید کے دربار میں ڈٹ کر فرمایا تھا کہ تیرا نام مٹ جائے گا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کا نام لیوا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن حضرت علی اور ان کے نواسوں کا نام لینے والا آج بندہ موجود ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ سچ ہی بلند ہو کر رہتا ہے۔ جو بھی اسلام کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کرتا ہے تو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اسے سر بلند فرما دیتا ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حضرت امام حسین اور حضرت علی کے تمام نواسے شہید ہوئے اور اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، اس کے باوجود آپ کا نام بلند رہا۔ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ان کی غیبی مدد فرما سکتا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالی ان سے امتحان لے رہا تھا، تو امتحان میں اللہ تعالی نے غیبی مدد نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تعالی کے حکم سے اللہ تعالی کے دین کو سر بلند کرتے ہوئے تمام شہید ہوئے، اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی کے دین کو سر بلند فرما گئے۔ سبحان اللہ تعالی۔ ہمیں یہاں پر اس شک و شبہ سے پاک رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے مدد نہیں کی۔ اگر اللہ تعالی چاہتا تو مدد کر سکتا تھا، بلکہ پوری بستی کو الٹ کر یزید اور ان کے پیروکاروں کو تباہ و برباد کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالی نے مصلحت سے کام لیا اور حضرت علی کے نام کو سر بلند کیا اور لوگوں کو یہ فرمایا کہ حضرت علی اور ان کے نواسے کس طرح باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔